امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو دہشت گردی کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جن پر یو ایس میں چارجز لگائے گئے ہیں کہ وہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کوئی انکرپٹڈ جسے بولتے ہیں کوئی میسیجنگ اپلیکیشن جو تھی اس کے ذریعے جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے امریکہ سے۔ 31 سال کے پاکستانی ڈاکٹر نے دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کیا ہے اور ان کو 18 سال کی قید وہاں پر ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کے لیے ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں، دفعہ جو یہاں سے گیٹ آؤٹ پاکستان کی ٹرینڈ لگ رہے ہیں۔ اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان دہشت گرد جماعتوں کے لیڈر سے ملیں، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں امریکہ کے اندر لون وولف اٹیک کروں۔ اور جب بھی بم بناتے ہوئے یا راکٹ لانچر بناتے ہوئے پاکستانی پکڑے جاتے ہیں امریکہ میں یا کہیں، تو آئی ایس آئی پہچانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہہ دیتے ہیں، ہماری ایجنسیز کہتی ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا ایک ڈاکٹر کو شوق تھا کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو پھاڑے، امریکہ میں پھاڑ دے یا کہیں اور پھاڑ دے، مطلب اتنا اس کو شوق ہے لوگوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا۔ یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے؟ زمین اعلیٰ حضرت جو ہے، میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے، یعنی یہ رکی ہوئی ہے، یہ گھومتی نہیں ہے۔ جس گرین پاسپورٹ کو ویزے نہیں لوگ دیتے کہ یار یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تم ان لوگوں کی زندگیاں بھی اب تباہ و برباد کر رہے ہو۔ نمسکار دوستو، ایک طرف ہے بھارت جہاں کے لوگ دنیا بھر کے بڑے بڑے دیشوں میں جا کر کے اپنا دیش کا نام روشن کرتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز کو لیڈ کرتے ہیں، اور دوستو دوسری طرف ہمارا پڑوسی پاکستان جو ہر وقت کہتا ہے کہ ان کا مقابلہ بھارت سے ہے، لیکن ایک بھی کرتوت ان کی بھارت سے میل نہیں کھاتی ہے۔ بھارت جہاں اپنے دیش میں بڑے بڑے ودوان پیدا کرتا ہے جو پوری دنیا کے ادھار کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف پاکستان ٹیررسٹ پیدا کرتا ہے جو دنیا بھر میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ ایک اور انسیڈنٹ ہم سب کے سامنے آئی ہے جہاں پر ایک پاکستانی ڈاکٹر جو امریکہ میں رہتے تھے، اسے اب امریکن سیکورٹی ایجنسیز نے پکڑ لیا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر امریکہ میں رہ کر کے ٹیرر ایکٹیویٹیز پلان کر رہا تھا اور جس دیش میں رہتا ہے اسی دیش کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور دوستو اب امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیز اسے پکڑ کر کے 18 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جن کو امریکہ میں، جن کا نام محمد مسعود ہے، عمر ان کی 31 سال ہے، ایک لائسنسڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر، اور ان کو جاب ملی منیسوٹا میں ایک، اور H1B ویزے پہ تھے وہ، ٹھیک ہے جی۔ مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کوئی انکرپٹڈ جسے بولتے ہیں کوئی میسیجنگ اپلیکیشن جو تھی اس کے ذریعے جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے امریکہ سے، اور وہ اسلامک اسٹیٹ داعش کا حصہ بننا چاہتے تھے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ الشام کا حصہ بننا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان دہشت گرد جماعتوں کے لیڈر سے ملیں، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں امریکہ کے اندر لون وولف اٹیک کروں، امریکہ کے اندر کسی جگہ پہ۔ اور مسعود جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے ایک ٹکٹ لی جہاز کی فروری 2020 میں، کووڈ کا زمانہ تھا، اور وہ چلے گئے شکاگو جو سے وہ عمان جارڈن چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے شام جانا تھا، لیکن شام کے جو بارڈر ہیں وہ بند ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو مسعود جو ہیں وہ پھر واپس لاس اینجلس آئے اور کچھ لوگوں سے وہاں پہ ملے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی کارگو شپ کے ذریعے ISIS کی کسی ٹیریٹری پہ پہنچ جائیں۔ اتنا ان کو شوق تھا دہشت گردی کرنے کا، اتنا ایک ڈاکٹر کو شوق تھا کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو پھاڑے، امریکہ میں پھاڑ دے یا کہیں اور پھاڑ دے، مطلب اتنا اس کو شوق ہے لوگوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا۔ یہ کون سی دنیا کی تعلیم ہے؟ یہ کون سے دنیا کی MBBS ہے جو یہ آپ کو یہ کہتے کہ لوگوں دے جا کے ہاتھی پہ جو تو مارو نا۔ اب مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے مارچ 2020 میں دوبارہ جو منیاپولس ہے وہاں پہ آئے، اور وہاں پہ دوبارہ کہیں وہ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے، لاس اینجلس اور کیلیفورنیا،
وہاں پہ آئی تھنک میرا خیال ہے FBI کی جو جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور مسعود کو یہ 16 اگست 2022 کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اس کو یہ قرار دیا گیا کہ وہ گلٹی ہے، اور ابھی میرا خیال ہے ان کو 18 سال کی قید ہو گئی ہے۔ اور یہ جو امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کل ہی اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہے اس کو 18 سال ہو گئے ہیں، 18 سال کی سزا دی گئی ہے۔ میں نے کہا اس کو 18 سال کی آپ نے کیوں سزا دی ہے؟ کویسچن یہ ہے کہ 18 سال کی سزا کیوں دی گئی؟ اسے لائف ٹائم اس کو قید کریں، اس کو ایگزامپل بنائیں، ہاریبل ایگزامپل بنائیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستانی سٹیزن ہے، اس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ H1B ویزا پہ ہے۔ ادھر انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو H1B ویزا چاہتے ہیں، اور امریکی جو ہیں وہ ان کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ تو جے تینوں لبھی ہی H1B تو آنا میں اتنے بندے مارنے جا کے۔ مطلب یہ کس طرح کی ایک میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس ویری شیمفل، اس ویری شیمفل۔ میں جسے آپ کہہ لیں کہ یہ دیر از اے پروبیبلٹی کہ یہ جو شخص ہے اس کو مطلب کوئی شرم حیا نہیں اس چیز کی کہ پاکستان کن چیزوں سے گزر رہا ہے۔ تم کس ملک کا پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہو؟ تمہیں H1B ویزا کس پاسپورٹ کے اوپر ملا ہے؟ تمہیں H1B، تم کوئی امریکہ کے شہری ہو، تم کوئی انڈیا کے شہری ہو، تم کس ملک کے شہری ہو یار؟ تم پہلے اپنے ملک کا اپنے گرین پاسپورٹ جس کے اوپر ویزے نہیں لگتے، جس گرین پاسپورٹ کو ویزے نہیں لوگ دیتے کہ یار یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تم ان لوگوں کی زندگیاں بھی اب تباہ و برباد کر رہے ہو۔ اب یہ شخص جو ہے، میں تو جاننا چاہتا ہوں ہماری تعلیم کیا ہے، ہم کس طرح کے میڈیکل ڈاکٹر اور ہم کس طرح کے انجینئر ہم یہ کس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس چیز کی تمیز نہیں ہے کہ اب اپنی مادر ملت جو ہے اس کا نام بدنام کریں؟ انڈیا چانتے پڑ گیا تو تسی اتنے تھلے آتے سوئسائڈ جیکٹاں لبتے پھر باتیں کرتے ہیں جی کہ وہ ہم سے جو ہے نا وہ مغرب جو ہے نا ناراض ہے، ہمیں مغرب منہ نہیں لانا۔ مغرب تو کی منہ لائے؟ آپ اپنی حرکتیں تو دیکھیں، آپ ایک قوم کی طرح بن کے تو سامنے آئیں، آپ دنیا کے ساتھ آپ ڈیل کرنا تو سیکھیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے بے روزگار ہیں، ایک بات، اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر انجینئر، جو واقعی اس دفعہ بات ہو رہی ہے جی 8 لاکھ پاکستانی چلا گیا، ٹھیک ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ 8 لاکھ یا اس سے پہلے 9 لاکھ 10 لاکھ لوگ پاکستان سے جاتے رہے، لیکن ابھی حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں نے پاکستانیوں کے باہر جانے کا جو شور ڈالنا شروع کر دیا، اور تم لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کیوں مارنا چاہتے ہو تم امریکیوں کو، یا تم کیوں دہشت گردی کو جوائن کر؟ تمہیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ تمہیں اگر اپنی ڈس ایگریمنٹ کرنا ہے، تمہیں کسی کے ساتھ اپنا ڈس ایگریمنٹ کرنا تو اس کے طریقہ کار کیا ہیں؟ آپ کو کسی کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کے ایکشن سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارا مذہب اسلام اور قرآن اس چیز میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات اس چیز میں نہیں بتاتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم اور 50,000 راستے ہیں، پرامن رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرو، پرامن رہ کے تم کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ تم اسلامک اسٹیٹ کا کیوں حصہ بننا چاہتے ہو یار، میڈیکل ڈاکٹر بن کے؟